السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد۔ محترم و مکرم حضرت بلالی شاہ نوری حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کامل صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اللہ آپ کے سائے کو یہاں پہ جتنے بھی ہے صبحوں کے سروں پر سلامت رکھے۔ سجادہ نشین سلسلے بلالیہ، علماء اکرام اور میرے عزیز بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم، فضل اور اس کے احسان ہیں کہ اس نے ہم عاصی پرمعاصی خطا کار گنہگار بندوں کو اللہ اپنے حبیب امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا کیا، اور اس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا ہونے کا شرف عظیم عطا فرمایا۔ الحمدللہ۔ مزید کرم کیا پروردگار نے اپنے حبیب کی امت کے ساتھ ہی ساتھ اپنے محبوبین اہل اللہ سے بھی ہمیں وابستہ کیا، اور ان نسبتوں کو لے کر ہمیں زندگی گزارنے کی اللہ نے ہمیں توفیق بھی عطا فرمائی۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالی ہم سبوں کو ایسے پرفتن اور اس پرآشوب دور میں، ماحول میں، جہاں پر دین بیزاری کا عالم ہے، لوگ دین کے نام سے دور جا رہے ہیں، ایسے دور میں اللہ تعالی ہم کو دینداروں کی صحبت بھی عطا کیا اور صحیح العقیدہ کی صحبت بھی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ حضرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بڑا کرم یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے ہم کو ماں پیٹ مسلمان بنایا ہے۔ ہم جب مسلمان بن کے اس دنیا میں جب آئے ہیں، ہمارا کام کیا ہے، ہم اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ آج دور حاضر میں ہم زندگی تو گزار رہے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کا منشا کیا ہے، اللہ کا قانون کیا ہے۔ آج دور حاضر کا مسلمان یہی سمجھ کر اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے، میں آیا ہوں اس دنیا میں، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، اور جب وقت آیا چلا جاؤں گا۔ ہم زندگی کے مقصد کو صرف اتنا ہی سمجھے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں میں نماز اور روزہ ادا کر لوں گا تو میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ذرا غور و فکر کرنا، ہم صرف دین کو نماز اور روزے میں مقید کر کے ختم کر دیے ہیں۔ نماز اور روزے میں دین کی تکمیل نہیں ہے، بلکہ دین کا حصہ نماز اور روزہ ضرور ہے، لیکن دین کا اختتام اس پر نہیں ہوتا ہے۔ دین مکمل کب ہوتا ہے، اور جب دیندار جب انسان بن جاتا ہے تو کیا کمالات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اگر ہم غور و فکر کریں گے تو اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آج ہم صرف نماز اور روزے پر اکتفا کرنے کی وجہ سے نہ آج بندے کو اللہ سے تعلق ہے، نہ محبت ہے، نہ خوف ہے، نہ خشیت ہے۔ بس تعلق ہم کو اللہ سے، ہمارے پروردگار سے ہم کو نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں تو میں اپنے حساب سے زندگی بسر کروں۔ بزرگوں، اللہ تعالی ہم کو جو پیدا کیا ہے اپنے حساب سے زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے منشا کو بتلانے کے لیے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے،
اللہ کے منشا کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ ہم کو پیدا کیا ہے۔ آج ذرا غور کرے، آج ہم جس دین پر چل رہے ہیں، آج اس دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہماری کیا کیفیت ہے؟ ایک طرف نماز بھی جاری ہے، نماز مسجد میں ادا کر رہا ہے، با جماعت نماز ادا کر رہا ہے، جب نماز ادا ہو گئی، جب مسجد سے باہر نکل رہا ہے تو پھر وہاں پر گناہ بھی جاری ہے۔ اس کا وجہ کیا ہے اگر ہم سمجھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا۔ آج ہم دین کو کامل طور پر نہیں سمجھے، آج دین کو صرف نماز اور روزے میں ختم کر دیے ہم۔ آج اگر ہم یہ دین کو صرف نماز اور روزے میں ختم کریں گے تو ایک طرف عبادت بھی ہوگی، دوسری طرف گناہ بھی ہم سے ظاہر ہوتے رہیں گے۔ ویسی عبادت گناہ کے ساتھ اگر ہم عبادت کریں گے تو عبادت کا کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ ذرا غور کرنا، ہم ایسی عبادت کرنا کہ گویا کہ وہ عبادت ہم کو گناہوں سے بچا سکے۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہم کو گناہوں سے بچاتی ہے، فحشات سے، منکرات سے۔ ذرا آیت پر غور کرے تو ہم کو پتہ چلے گا نماز پڑھنے والا گناہوں سے بچے گا یہ نہیں بیان کر رہا ہے اللہ، بلکہ اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ نماز تم کو گناہوں سے بچائے گی۔ نماز ادا کرنے والا بچے گا نہیں کہ نماز تم کو گناہوں سے بچائے گی۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے، ہم آج زندگی میں کیا ایسی نماز ادا کیے، ایسی عبادت ہم کیے زندگی میں کہ وہ عبادت ہم کو گناہوں سے بچا سکے؟ بزرگوں، ہم اللہ کے منشا کو سمجھنے کی کوشش کریں، دین کو کامل طور پر سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ آج ہم گناہ بھی ہو رہے ہیں، عبادتیں بھی ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ساری دنیا جسم پر محنت کر رہی ہے، لیکن دین صرف جسم پر لاگو نہیں ہوا، بلکہ دین کا تعلق ہمارے قلب سے بھی ہے، بلکہ دین کا تعلق ہماری روح سے بھی ہے، دین کا تعلق ہمارے سر سے بھی ہے۔ آج ہم جسم کو قلب کے تابع نہیں کیے، جس کی وجہ سے گناہیں ہم سے ظہور میں آ رہے ہیں۔ اگر قلب کے تابع اگر جسم ہوتا تو خدا کی قسم وہ کبھی اللہ کے منشا کے خلاف زندگی بسر نہیں کرتے۔ دین سے کیا، یہ قلب سے کیا دین ہے؟ قلب سے اللہ کا منشا کیا ہے؟ روح سے اللہ کا منشا کیا ہے؟ دل سے اللہ کا منشا کیا ہے؟ اگر انسان یہ چاروں تعینات کو اگر دین کے مطابق گزارے گا تبھی وہ دیندار ہو سکتا ہے، ورنہ وہ بے دین ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے پاس اگر تو دین قابل قبول اگر ہے تو دین اسلام ہے۔ بزرگوں، دین اللہ والے ہم کو بتلاتے ہیں، اصول دین 5 ہے: اسلام، ایمان، احسان، تقوی، توحید۔ آج ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ کون سے رکن کا تعلق کون سے تعین سے ہم کو یہ تک نہیں معلوم۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ ایسے دور میں سمجھانے والوں کی صحبت اللہ آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ ان لوگوں سے ہماری حفاظت فرمایا جو دین کا نام لے کے دین کو بیچنے والے ہیں۔ اللہ ان لوگوں سے ہمیں وابستہ کیا جو دین کا نام لے کے دین کو بیچنے والے نہیں، بلکہ خود کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے۔ اللہ جب ایسی نسبت ہم کو عطا کیا ہے تو قدر کرنا اور یہ نعمت ہم حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ آج دیکھیں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آج ہم دیکھیں صحابہ کی زندگی کو، صرف وہ جسم پر محنت نہیں کیے بلکہ جسم کے ساتھ وہ قلب پر بھی محنت کیے، وہ جسم کے ساتھ قلب کے ساتھ روح پر بھی محنت کیے۔ جب وہ محنت کیے، اپنے پورے تعینات کو جب اللہ کے منشا کے مطابق بنائے، اللہ کیا ارشاد فرمایا؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ ہم بھی اگر یہ تعینات کو اگر اللہ کے منشا کے مطابق ڈھال لیں گے، خدا کی عزت کی قسم اللہ ہم کو بھی اللہ ولی الذین آمنوا کے زمرے میں شامل فرمائے گا۔ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نہ سفر کے ان کے اوپر کوئی آثار نظر آتے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر سرکار کے قدموں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے بتلائیے، اسلام کیا ہے بتلائیے یا رسول اللہ۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننے کے بعد کیا ارشاد فرماتے؟ اسلام، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ جب یہ جواب دیے تو شخص کیا کہتے ہیں؟ صدقت یا رسول اللہ۔ یہ سننے کے بعد لوگ تعجب میں، صحابہ تعجب میں، یہ سوال بھی کر رہا ہے اور صداقت بھی بیان کر رہا ہے۔ آپ کچھ نہیں معلوم ہے، مجھ سے آ کے پوچھ رہے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کو سب معلوم ہے، پھر میرے سے آ کے پوچھ رہے ہیں۔ جب جواب سننے کے بعد آپ نے سچ کہا اگر یہ کہیں گے، بولنے والے کو بھی غصہ آتا ہے، سننے والوں کو بھی جلال آتا ہے۔
बहरहाल सहाबा परेशान, फिर सवाल हो रहा है मल ईमान या रसूल अल्लाह, ईमान क्या है या रसूल अल्लाह, जवाब दीजिए। जवाब दिए सरकार। फिर कह रहे हैं सदक़्ता या रसूल अल्लाह। सवाल हो रहा है मल एहसान या रसूल अल्लाह, जवाब दे रहे हैं सरकार। फिर कह रहे हैं सदक़्ता या रसूल अल्लाह। एहसान का जब सवाल हुआ तो सदक़्ता नहीं कहे, इस्लाम पर सदक़्ता, ईमान पर सदक़्ता। एहसान का जब सवाल हुआ तो सदक़्ता नहीं। अब दूसरा सवाल क्या हो रहा है, मतसा, क़यामत कब आने वाली है। देखो दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बयान कर रहे हैं। जब वो शख्स गुजर गए, चले गए वापस, सरकार पूछ रहे हैं ये कौन है, मालूम कौन है, आपको पता है। साहबा कहते हैं या रसूलुल्लाह इल्म तो नहीं है, ये कोई सफर के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं और पहली मर्तबा हम देखे हैं। सरकार इरशाद फरमाते हाज़ा जिब्राइल, ये जिब्राइल है। क्या करने आए थे, अताकुम लियुअल्लिमुकुम दीनुकुम, तुम्हारा दीन तुमको सिखाने के लिए आए हैं। तो मालूम क्या हुआ, दीन सिर्फ इस्लाम का नाम नहीं है, सिर्फ इस्लाम नमाज रोजे का नाम नहीं है, बल्कि दीन ईमान भी है। सिर्फ ईमान नहीं बल्कि दीन एहसान भी है, बल्कि अल्लाह वाले उलमा बुजुर्गों तहकीक करने वाले कुरान और हदीस को तहकीक करके और दो चीजें बयान किए, तक़वा और तौहीद। दीन तक़वा भी है और तौहीद भी है। मालूम क्या हुआ, दीन के 5 चीजें हैं, असल है इस्लाम, ईमान, एहसान, तक़वा, तौहीद। आज हम क्या समझ रहे हैं, अरे इस्लाम ही अदा नहीं हो रहा है, ईमान कहाँ से, एहसान कहाँ से, ये कहाँ से मैं अदा करूं। और इस्लाम का सबसे पहला रुकन अल्लाह का करम है। अल्लाह वाले हमको बतलाते हैं, अलग अलग हमको हासिल करने की जरूरत नहीं। इस्लाम का पहला रुकन कलिमा, अगर उसको कोई बंदा पढ़ लेगा तो मुसलमान हो जाएगा, अगर उसको जान लेगा तो मोमिन हो जाएगा, अगर उसको तहकीक कर लेगा तो मोहसिन हो जाएगा, अगर उस कलिमे के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कर लेगा तो मुत्तकी हो जाएगा। बतलाइए क्या कमाल है, एक रुकन अगर उसको जान लेगा तो बंदा कामिल दीनदार बन सकता है। अल्लाह का करम है, ये महफिल कोई आम महफिल नहीं है, ये आम महफिल नहीं है बल्कि खास महफिल है। यहाँ पर वही सुनाया जाएगा जो आपके लिए फायदा है, और फायदा वो भी मौक़ती नहीं बल्कि दायमी फायदा जो है वही सुनाया जाएगा। ऐसा जो नेमत जो है आपके लिए फायदेमंद है वही सुनाया जाएगा। ये महफिल आम महफिल नहीं, बस कानों को खुश कर दिए चले गए, ये ऐसी महफिल नहीं है। सुभान अल्लाह, वाह हुआ, अल्लाहु अकबर बोल दिया, आप उठ गए, कोई कैफियत नहीं है, ऐसी महफिल नहीं है। बल्कि यहाँ पर बैठे तो ईमान में इज़्दियाद करके महफिल से रवाना होने की कोशिश करें। ऐसी महफिल में जब अल्लाह हमको बिठाया है तो एक एक लफ्ज पर गौर व फिक्र करने की कोशिश करें, क्योंकि ये रास्ता जो रास्ते से अल्लाह वाले हमको लेकर चल रहे हैं, ये रास्ता सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता है। यहाँ पर कानों को खुश नहीं किया जाता बल्कि नफ्स का तज़किया किया जाता है, हमारे क़ल्ब की इस्लाह की जाती है, हमारी रूह को मुजल्ला किया जाता है, पाक किया जाता है। ऐसी महफिल में जब अल्लाह हमको बिठाया है तो हम गौर व फिक्र करना, हम कैसा एक रुकन कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेंगे तो मुसलमान होंगे, अगर जानेंगे तो मोमिन हो जाएंगे। अगर हम सिर्फ पढ़कर इक्तफा करके ये समझ जाएंगे मैं दीन को मुकम्मल कर दिया हूं, आप बेदीन है, दीनदार नहीं है आप। हम सिर्फ कलिमा पढ़ के नमाज रोजा अगर पढ़ लेंगे, वो नमाज में कोई मजा नहीं आएगा हमको। अगर हमको नमाजों में मजा आना है, इबादतों में मजा आना है तो कलिमे को जानने की कोशिश करें। अगर हम कलिमे को नहीं जान के नमाज पढ़ेंगे, इबादतें करेंगे, वो नमाज अदा होगी, कबूलियत का मकाम हासिल नहीं होगा उसे। अगर हम कलिमे को जान लेंगे, नमाज अदा भी होगी और कबूलियत का भी मकाम हासिल करेगी। देखो आज हम पहले इस्लाम के पहले रुकन को हम नहीं जाने, आज हम ये समझ रहे हैं मैं कलिमा पढ़ लिया। आज हमको बतलाया भी जाता है हम कलिमा पढ़ते रहो, अजर है। हर रुकन से पहले कलिमा पढ़ रहे हैं, हम वजू कर रहे हैं तो कलिमा पढ़ रहे हैं, दिन में 1000 मर्तबा कलिमा पढ़ रहे हैं। कलिमा एक मर्तबा पढ़ना फर्ज है जिंदगी में, लेकिन कलिमे को जिंदगी भर जानते रहना दूसरी जगह हमारे ऊपर फर्ज है। अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहा है, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ये नहीं कह रहा है तू कलिमे को पढ़ते रहे, अल्लाह हमको जानने का हुक्म दे रहा है। जान तू कलिमे को ला इलाहा इल्लल्लाह
کیا ہے؟ اللہ کا کرم ہے، جاننے والوں کی صحبت بھی اللہ ہم کو عطا کیا ہے۔ آج علم بیان کرنے والے بڑے بڑے موجود ہیں اس دنیا میں، عامل کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ ہم کو ایسا سلسلہ دیا ہے جو عامل لوگوں سے اللہ ہمیں نسبت عطا کیا ہے۔ صرف کلمہ پڑھ کے گزرنے والے نہیں بلکہ کلمہ جاننے والے لوگوں سے بھی اللہ نسبت دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، کلمے کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں سے اللہ نسبت دیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کلمے سے دیکھنے والے لوگوں سے اللہ ہمیں نسبت عطا کیا۔ اور اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جو کلمہ بن گئے ہیں ویسے لوگوں سے اللہ نسبت دیا ہے۔ جو کلمہ بن گئے ہیں ویسے لوگوں سے اللہ نسبت دیا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، جب ایسی صحبت عطا کیا تو یہ علم کو حاصل کرے، یہ علم ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ علم کے بعد تمام ارکان، محمد الرسول اللہ سب سے پہلے 12 سال تک یہی کلمے پر محنت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے صحابہ کے عقیدے کو مضبوط کیے، جب اس کے بعد ان کے اوپر عمل فرض ہوا تو ان کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑی نماز پڑھو 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 پڑھو، بلکہ ایک بار حکم آیا وہ ایسی عبادتوں میں مصروف ہے کہ وہ اپنے بیویوں کو وقت نہیں دے رہے ہیں۔ ان کے بیوی بچے آ کے رسول اللہ سے شکایت کر رہے ہیں، یا رسول اللہ میرا شوہر میرے کو وقت نہیں دے رہا ہے۔ ہم تقابل کرنا ہمارے میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ہمارا بھی نام عمر ہے، ان کا بھی نام عمر ہے۔ فرق کتنا ہے ہمارے میں اور ان میں؟ جب وہ کلمہ پڑھے، کلمے کو جانے، ان کے سائے سے بھی شیطان ڈر رہا ہے، اور ہم کلمہ پڑھنے والے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے لیکن ہم شیطان کے غلام بن کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم شیطان کے غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اسلام کے پہلے رکن کلمہ توحید ہم اس پر کو نہیں جانے۔ ہم نماز پر محنت کر رہے ہیں، نماز پڑھنا فرض ہے، پڑھو، انکار نہیں ہے، چھوڑ بھی نہیں سکتے اسے۔ یہ میرا بیان کا غلط مفہوم نہیں نکالنا، جو فرض ہے کرنا ضروری ہے ہمارے اوپر۔ ہم نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا، زکوٰۃ، حج، ہر وہ عمل کرے، لیکن کلمے کو جاننا بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہم کو اللہ کیا حکم دے رہا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ آج ہم نہیں جانے کلمے کو، اور ہم کو اگر جاننا بھی اگر ہے تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے۔ کیا یہ جاننا ہے؟ کیا یہ جاننا ہے؟ کیا 12 سال کیا رسول اللہ یہی جانے، یہی علم دیے صحابہ کو؟ ارے ہمارے میں اور عرب کے لوگوں میں کیا فرق ہے؟ ہم کو ترجمہ کر کے بتانا پڑتا ہے، ان کو تو ان کی زبان میں اللہ قرآن کو نازل کیا ہے۔ ہم کو تو ترجمے کی ضرورت ہے، ان کو تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو جتنا ٹائم لگتا ہے اس سے کم ٹائم میں وہ سمجھ سکتے ہیں، مگر جن کی زبان میں قرآن کو نازل کیا، آیت کو نازل کیا، ان کو رسول اللہ 12 سال سمجھا رہے ہیں۔ ہم 12 سال نہیں، زندگی بھر کلمے کو جانتے رہے تب بھی ممکن نہیں، مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا جانا ہے، کیا درس دیے محمد الرسول اللہ؟ آج ہم اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، صرف اسی پر اکتفا کر لیے ہیں۔ اگر ہم یہی معنی پر اگر ہم اکتفا کر لیں گے تو اللہ سے کوئی تعلق پیدا نہیں ہوگا ہم کو، اور بندے کے اندر شیطان یہ کیفیت پیدا کرے گا دوسری جگہ، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں حج کو گیا ہوں، لیکن دوسری جگہ اگر جو سمجھنا ہے اگر اس کو سمجھ لے گا بندہ تو پھر اس کے بعد اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ میں اپنے پروردگار کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں روزہ زکوٰۃ حج ادا نہیں کر سکتا۔ اس کا کرم ہے، صدقہ ہے رسول اللہ کیا کہ مجھے نماز کا قابل بنایا ہے، میرے کو نماز کے قابل بنایا ہے میرا رب، میرے کو روزے کے قابل بنایا ہے، میرے کو ہر عمل کرنے کے قابل بنایا ہے۔ نہ میں اس کی نماز پڑھنے والا نہیں، لوگ میری نماز پڑھنے والا یہ میری حقیقت ہے، دوسرے میری نماز پڑھنا یہ میری حقیقت ہے، میں اس کی نماز پڑھنا یہ میری حقیقت نہیں۔ اللہ یہ سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ والے ہم کو کیا بتلائے ہیں، محمد الرسول اللہ ہم کو کیا بتلائے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ معبود ہے، معبود ہے، انکار نہیں ہے، لیکن معبود کے ساتھ وہ کون ہے؟ وہ ہمارا حاجت روا بھی ہے، وہ ہمارا الہ بھی ہے، وہ ہماری ہر ضرورت کا پورا کرنے والا۔ آپ بتلائیے اگر وہ معبود ہے، اگر وہ الہ نہیں ہے تو پھر کیسا عبادت کریں گے آپ؟ آپ کی حاجت کو پورا کرنے والا اگر نہیں ہے تو کیسا عبادت کریں گے؟ آپ کی حاجت پہلے پوری کر رہا ہے، بعد میں آپ کو قابل بنایا عبادت کے، وہ حاجت روائی کیسا کر رہا ہے اس کو جاننا یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ ہمارے اوپر لازم و ملزوم ہے۔ اگر ہم اس کو جانیں گے
اللہ اسلام کے ساتھ ایمان کی بھی دولت عطا کرے گا، ایمان کے ساتھ احسان کی بھی دولت عطا۔ ایمان کی دولت کیسی دولت ہے؟ اگر ایمان بندے کے اندر آ گیا تو تمام خوبیاں اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ دنیا کا کتا بن کے زندگی نہیں گزارتا، بلکہ وہ اللہ کا چاہنے والا بن کے زندگی گزارتا ہے، رسول اللہ کا عاشق بن کے زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کے صفات یہ ہو جاتے ہیں ایمان والے کے۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ۔ ایمان والا کون؟ جس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو اس کا دل لرز جاتا ہے۔ جائزہ لو، محاسبہ کرو، ہمارے سامنے اگر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے تو کتنوں کا دل لرز رہا ہے، کتنوں کا دل مطمئن ہو رہا ہے۔ ہم محاسبہ کر سکتے، اللہ ہم کو توفیق عطا کیا ہے، اللہ ہم کو عقل دیا ہے، محاسبہ کرنا، ہم غور و فکر کرنا۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو ابھی جس طرح سنایا گیا آیت کو، ہم کون؟ بل ہم ازل، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جانوروں سے بھی بدتر۔ ہم جائزہ لینا، کیا جائزہ لینا؟ ہم محاسبہ کرنا کہ ہم جب اللہ کا نام لے رہے ہیں تو کیا دل مطمئن ہو رہا ہے، دل لرز رہا ہے؟ آج ہمارا کیا حال ہے؟ اذان چل رہی ہے اور ادھر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ادھر اللہ اکبر کہا جا رہا ہے اور ادھر ریموٹ پہ سیریل دیکھ رہے ہیں، ادھر اللہ اکبر مؤذن اذان دے رہا ہے اور ادھر دنیا کے نظارے کر رہے ہیں۔ پھر دوسری جگہ یہ دعویٰ بھی ہے میں ایمان والا ہوں۔ اللہ ہم سبوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایمان والا وہ ہوتا ہے جب اللہ کا نام سنتا ہے، اس کی کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ میرا رب کا نام ہے، میرا حاجت روا کا نام ہے، میرے معبود کا نام ہے، میرے خالق کا نام ہے، میرے رازق کا نام ہے، میرے حاکم کا نام ہے۔ وہ دل میں ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ دیکھو، آپ اگر ماں باپ آپ کے اگر بچھڑ گئے، آپ کے ماں باپ آپ سے دور ہو گئے، چلو ماں باپ کو تھوڑی دیر کے لیے ہم سائڈ میں رکھتے ہیں، اب آپ کے بلال شاہ صاحب کی طبیعت علیل ہے، ہمیشہ موقع نہیں ملتا ہے جو ان کے چاہنے والے دیکھنے کا۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے 14ویں کا چاند ہے، نکاح جب آئے تو پورے خوشی مناتے ہیں۔ اب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب کوئی اطلاع منادی ندا دیا حضرت آ رہے ہیں، آپ کا نام لے کے کوئی بولا آ رہے ہیں، اتنے چاہنے والے دل میں ایک سکون ہے یا نہیں ہے؟ ایک دل میں ہلچل ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ میرا شیخ آ رہا ہے، میرا ہادی آ رہا ہے، میرا رہبر آ رہا ہے، میرا چاہنے والا مشفق پیر آ رہا ہے، میرا باپ خبر تک آئے گا، میرا شیخ خبر میں آنے والا ہے۔ دل میں اطمینان ہے یا نہیں ہے؟ لرز رہا ہے یا نہیں ہے؟ لرز رہا ہے۔ آپ کوئی گناہ میں ہیں، فون میں اگر عورت کی فوٹو دیکھ رہے ہیں تو اسی وقت بند کرتے، کیوں؟ میرا پیر آ رہا ہے۔ ہر گناہ سے بچ گئے، ایک نام سنے منادی سے سارے گناہ سے دور ہو گئے۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ان سے محبت کا تقاضا ہے۔ ہم کو ذرا جائزہ لینا، ان کا خالق، آپ کا خالق اللہ جب نام لے رہے ہیں تو کیوں یہ کیفیت پیدا نہیں؟ کیوں ہمارے اندر کوئی کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے؟ ہم کو ان کا نام سننے کے بعد جو کیفیت ہے، ان کے نام سے کہیں زیادہ اللہ کا نام سننے کے بعد ہمارا دل لرزنا، ان کو بھی، ہم کو بھی، ساری کائنات کو بھی عدم سے وجود میں لانے والی وہ ایک ہی ذات ہے، وہ اس سے ہم کو کتنا تعلق ہونا، کتنا تعلق ہونا ہم کو۔ ایک بار اللہ اکبر بولے ہمارا دل لرز جانا، کس کی علامت ہے؟ یہ اللہ بیان کر رہا ہے، یہ مومن کی علامت، یہ کلمات جاننے والے کی علامت، پڑھنے والے کی علامت نہیں ہے، جاننے والے کی علامت۔ آگے اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایک آیت اگر پڑھ لیا تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا۔ ہم پوری قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے ایمان میں ازدیاد نہیں ہے۔ ایک رات میں پوری قرآن پڑھنے کے بعد بھی اللہ رازق ہے، اس پہ یقین نہیں ہمارے کو، اللہ کے ذات پر ایمان میں اضافہ نہیں ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کیا ارشاد فرما، ایمان والا کون؟ آیتوں کی جب تلاوت کرتے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں، توکل کامل رکھتے ہیں وہ۔ اور پھر آگے اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو بھی قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ينفقون، اور وہ اللہ جو دیتا ہے وہ انفاق بھی کرتے ہیں۔ یہ جب کیفیات جب ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں، یہ نشانیاں جب ہمارے اندر پیدا ہو گئے، پھر ہمارے کو بولنے کی ضرورت نہیں میں مومن ہوں، بلکہ اللہ کہے گا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقی مومن ہے، یہی حقیقت میں ایمان والے ہیں۔ بولنا آسان ہے، اللہ بولنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ کا کرم ہے، میں اتنا تو یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں گے، اللہ کہے گا یہ ایمان والے
والے ہیں. اللہ کہے گا یہ حقیقت میں ایمان والے ہیں. یہ کلمات بولنے سے نہیں بلکہ کلمے کو جاننے سے یہ ایمان ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. کیا دولت اس کے اندر اللہ اس کو عطا کرتا ہے, اللہ اس کو احسان کی بھی نعمت عطا کرتا ہے. اب جب احسان کی منزل میں کوئی بندہ پہنچ گیا, کلمے کو جانتے 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 اگر اس کے کلمے کے تقاضے کو اگر کوئی بندہ پورا کر دیا, کلمے کے تقاضے کو اگر پورا کیا, تو پھر اللہ اس کو احسان کی دولت عطا کرتا ہے. وہ احسان کے بارے میں سرکار کیا ارشاد فرما, صرف اس کے اندر نشانیاں نہیں آتے ایمان کے نشانیاں نہیں, بلکہ اللہ اس کو یہ کمال بھی عطا کرتا ہے کہ وہ جب بھی عبادت کرتا ہے یا عبادت میں رہتا ہے, اپنی زندگی جب بھی وہ جو گزارتا ہے کیسی کیفیت رہتی ہے, وہ اللہ کا دیدار میں مصروف رہتا ہے. انت عبد اللہ کانک ترا, ایسا عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ہے ہمارے اندر. آج تک اتنے ہزاروں نمازیں پڑھے, ہم اتنے سال جو گزارے زندگی, کئی سال ہم روزہ رکھے, ہم اتنے سال جو زندگی گزار دیے, کبھی ترا کی کیفیت پیدا ہوئی اللہ کا دیدار کر سکے؟ رسول اللہ کا ارشاد ہے, میرا حکم نہیں ہے, میرا ارشاد نہیں ہے. احسان کیا ہے؟ جب جبرائیل پوچھ رہے ہیں تو سرکار کیا کہے, جواب دے رہے ہیں اللہ کو دیکھنا. اگر یہ کیفیت نہیں ہے تم میں, انت عبد اللہ کانک فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یا تو ہم اللہ کو دیکھنا, اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو یہ سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہمارا یہ کیفیت ہے, اللہ یہ تمام خوبیوں کو ہمارے اندر پیدا کرے. ہم جانتے رہنا, یہ کب آئیں گے تمام خوبیاں؟ کلمے کو جاننے سے آئیں گے. اللہ کون, اقرار کے ساتھ تصدیق بھی ہمارے اندر پیدا. اقرار تو ہے, تصدیق ہمارے اندر نہیں ہے. تصدیق بھی ہمارے اندر ہونا. اللہ کون, میرا معبود. اللہ کون, میرا حاجت روا. اللہ حاجت روا ہے تو ہم کون ہیں؟ ہم محتاج. جب ہم محتاج ہے تو ہم اپنے احتیاج کو جاننا, پہلے کیسا محتاج ہوں اس کو جاننا. ہم آج دیکھیں آپ ہمارا ایمان کا کیا برا حال ہے. آج ہم اپنے آپ کو ایمان والا بولتے ہیں, لیکن کیا حال ہے ہمارے ایمان کا؟ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں لیکن خود کو محتاج نہیں جان رہے ہیں. میں محتاج نہیں, میں اچھا پڑھا ہوا ہوں, میں ڈگری ہولڈر ہوں, میں اتنا گریجویٹ ہوں, میں یہ قابلیت رکھتا ہوں, انہیں میں اتنے کماتا ہوں, اور ایسی دولت جو مجھے ملی ہے جس سے میں عزت سے زندگی بھی بسر کر سکتا ہوں. ذرا غور کرے آپ, یہ کیفیت ہماری کیوں آ رہا ہے؟ یہ ہم کلمے کو نہیں جانے. اگر ہم جان لیتے ہماری کیا کیفیت ہوتی. میں محتاج ہوں تو کیسا محتاج ہوں؟ 1% بھی میں حاجت روا نہیں بلکہ 100% میں محتاج ہوں. کیسا محتاج ہوں میں؟ میرے پاس جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ اس کی حیات کا نتیجہ ہے. اللہ حیات کا رکھنے والا. ہم کون بولیے؟ میت. اللہ حاجت روا ہے, حیات والا ہے. ہم کون ہیں؟ میت. ہم اللہ کو حاجت روا حیات والا بولنے سے پہلے ہم خود کو میت جاننا. میں میت ہوں. اللہ میرے مردے پن کو اپنے حیات کے فیضان سے مالا مال کر رہا ہے. آپ دیکھیں, یہ ایک ایسی نعمت ہے جو بھی زندگی میں نظر آ رہا ہے, یہ ایک نعمت کا کمال ہے. ایسی نعمت لا قیمت ہے. کیسی نعمت ہے؟ اللہ ایسی نعمت کو بغیر کسی سبب کے اللہ سے اپنے صفات ذاتیہ سے مالا مال کر رہا ہے. ہماری حقیقت کیا ہے؟ ایسا اللہ ہماری حاجت کو پورا کر رہا ہے. انسان ہم ہر لمحہ موت کی طرف جا رہے ہیں, ہر لمحہ موت کی طرف جا رہے ہیں. کرم ہے پروردگار کا, وہ ہر لمحہ ہم کو موت سے حیات کی طرف لا رہا ہے. موت سے حیات کی طرف لا رہا ہے. ہماری حقیقت ہم پہ غلبہ پانا چاہ رہی ہے, لیکن اللہ ہماری حقیقت کو مغلوب کر کے اپنے صفات کو ہم پر غلبہ دے رہا ہے. اللہ اپنی صفت کو ہمارے اوپر غلبہ دے رہا ہے. ہم کو اللہ حیات والا بنایا. دیکھو آپ کیسی نعمت ہے. ایک نعمت کا اگر احساس ہو جائے گا, خدا کی عزت کے عظم اللہ سے تعلق ہم کو پیدا ہو جائے گا. آج ہم کو تعلق نہیں. اللہ لا الہ الا اللہ معبود ہے, اللہ معبود ہے. کیا تعلق پیدا ہو رہا ہے؟ اللہ معبود ہے تو کیسا معبود ہے؟ ایسے ہی وہ معبود نہیں بنا کہ وہ پہلے ہم کو حیات دیا ہے. ایسی نعمت اللہ ہم کو عطا کیا. دیکھو اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے, کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. فاحیاکم, ہم نے زندہ کیا. اب جو مرحلے میں ہے یہ دوسرے مرحلے میں ہے. اب ہم زندہ ہے. یہ کون زندہ کیا؟ ہم زندہ ہوئے نہیں, اللہ کہہ رہا ہے میں تم کو حیات دیا ہوں. اللہ کا کرم ہے. اللہ یہ سمجھنے والے سمجھانے والوں سے اللہ نسبت دیا ہے. یہ صفات کو اگر ہم جانتے رہیں گے, ہمارے ناقص صفات کو اور اس کے کامل صفات کو, انشاءاللہ اللہ کے ولی بن جائیں گے. ہم
یہ احساس میں جب زندگی بسر کریں گے، اس کی نعمتوں کو جان کے زندگی بسر کریں گے، ہماری جب موت آئے گی تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو سکے گا۔ ہم دیکھو ہماری حقیقت کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں میں زندہ ہوں، میں یہ ہوں، میں ایسا ہوں، میں فلاں ہوں۔ ابھی ہم حضرت سے سنیں اللہ کیا ارشاد فرمائے، لم یکن شیئا مذکورا، ذکر کے قابل نہیں تھے، کرم تھا، کرم ہے پروردگار کا، صدقہ ہے رسول اللہ کا، ہم کو ذکر کے قابل بنایا۔ اب یہاں پر اللہ والے ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، اللہ ہم ذکر کے قابل نہیں تھے تو ایک دفعہ میں اللہ ہم کو ذکر کے قابل بنا دیا، ایسا نہیں، ذکر کے قابل نہیں بنا دیا، ایسا نہیں، اس وقت ذکر کے قابل نہیں تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی ہم ذکر کے قابل نہیں ہیں، ہم ذکر کے قابل ابھی بھی نہیں ہیں، آئندہ ساتھ ہم ذکر کے قابل نہیں۔ کرم دیکھیے ہر لمحہ ہم کو ذکر کے قابل بناتے جا رہا ہے، ہم کو ذکر کے قابل بناتے جا رہا ہے۔ آئندہ ایک منٹ کے بعد ہم ذکر کے قابل نہیں ہیں، ایک منٹ پہلے اب جو آنے والا ہے ہم ذکر کے قابل نہیں ہیں، اب جو ایک منٹ جب آئے گا ہمارے پاس تو اللہ ہم کو ذکر کے قابل بنا رہا ہے۔ ہم ہر لمحہ لم یکن شیئا مذکورا ہی ہے، اللہ کا کرم ہے، رسول اللہ کا صدقہ ہے، جب بھی وہ لمحہ ہمارے پاس آ رہا ہے ذکر کے قابل بنا رہا ہے، اللہ کا کرم ہے۔ یہ سمجھنے والے، سمجھانے والے اور اس کے احساس میں اپنی زندگی بسر کرنے والے لوگوں سے اللہ تعلق دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ سانس جب ہم چھوڑ رہے ہیں کیا کرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، مولا کیا حکم ہے، میرے متعلق تیرا کیا منشا ہے، کیا حکم ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ کہاں ہے، 7 آسمان، اس کے اوپر عرش، اس کے اوپر کرسی، کرسی کے اوپر اللہ جل وگر ہے، انکار نہیں ہے، لیکن وہی قرآن ہم کو دوسری جگہ یہ بیان کر رہا ہے، اللہ پہلی جگہ یہ بیان کر رہا ہے الرحمن علی العرش استوى، اور دوسری آیت میں اللہ یہ بیان کر رہا ہے وسع کرسی السماوات والارض۔ ہم سمجھتے ہیں وہ 7 آسمان کے اوپر کرسی، اللہ وہ کرسی کی وضاحت بیان کر رہا ہے، وہ کرسی کیسی ہے، زمین اور آسمانوں میں پھیلی ہوئی، زمین پہ رہتے یا نہیں رہتے آپ فیصلہ کرو، کدھر ہے آپ، اب کدھر ہے، زمین پہ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کیا ارشاد فرمایا وسع کرسی السماوات والارض، تو اس آیت سے اللہ والے ہم کو بتلاتے ہیں اللہ کرسی پہ ہے، انکار نہیں ہے، لیکن وہ کرسی میں ہم بھی ہے، ہم بھی کرسی ہے۔ اللہ کیا ارشاد فرمایا ہمارے ساتھ رہ کے ہماری حاجت کو پورا کر رہا ہے، ہمارے ساتھ رہ کے ہماری حاجت کو پورا کر رہا ہے، ہر ایک کے ساتھ اللہ ہے، ہر کوئی یہ سمجھنا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ خالق عالمین کا بعد میں پہلے میرا خالق، اللہ عالمین کا رب ہے بعد میں پہلے میرا رب، اللہ عالمین کا رازق ہے بعد میں پہلے میرا رازق، یہ ہمارا عقیدہ ہونا۔ اللہ کیا کر رہا ہے، ہمارے ساتھ رہ کے ہماری حاجت کو پورا کر رہا ہے، سانس اللہ سے کہہ رہے مولا کیا حکم ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے جہاں سے آئی ادھر لوٹ، سے آئی ادھر لوٹ، ادھر سے آئی ادھر لوٹ۔ آپ اور کرے، آپ کوئی کبھی موقع ملے کاؤنٹنگ مشین لے کے بیٹھو اتوار کو، دن میں 24 گھنٹے میں کتنے مرتبہ ہم سانس لے رہے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں، حساب کرے، دیکھو اللہ کے کیا احسانات ہم پر ہے، ہم کیسے غافل ہے، اللہ کیسی ہم سے محبت کرنے والا ہے، صحیح نہیں کہتے وہ 70 ماں باپ سے زیادہ محبت رکھتا ہے، بلکہ اگر ہم بیان کریں تو اس سے زیادہ ہم سے محبت رکھنے والا ہے۔ دیکھو نیند میں جب ہم جاتے ہیں سرکار کیا ارشاد فرما رہے ہیں، نیند موت کی بہن ہے، نیند کیا ہے، موت کی بہن۔ آپ دیکھیں آپ نیند میں آپ جاتے ہیں تو آپ خود سے غافل ہوتے یا نہیں ہوتے، دوسروں سے غافل بہت دور کی بات ہے، خود سے غافل ہو جاتے ہیں، ہم بیوی سے غافل نہیں خود سے غافل ہو جاتے ہیں، ہم کہاں ہیں، کون سے پوزیشن میں ہیں، کیا حالت میں ہم کو نہیں معلوم ہوتا، اور موت اور نیند ایسے قریب ہے۔ کرم دیکھو پروردگار کا، دونوں بہنوں کو اللہ ملا رہا نہیں، اللہ وہاں پر بھی ہماری حفاظت فرما رہا ہے، اللہ وہاں پر بھی ہماری حفاظت فرما رہا ہے، جہاں پر ہم خود سے غافل رہتے ہیں اللہ وہاں پر بھی ہم کو نہیں بھولتا ہے۔ تو ایسے رب کو جاننا، ہم یہ کلمے میں جاننا ہے، جب یہ کلمے میں رسول اللہ صحابہ کو یہ درس دیے، صحابہ کا کیا معاملہ ہے، ملو یا نہ ملو لا الہ الا اللہ، ان کو کھانے کو مل رہا ہے تب بھی لا الہ الا اللہ، 3 دن سے بھوکے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، راحت میں ہے لا الہ الا اللہ، تکلیف میں ہے لا الہ الا اللہ، دیواروں کے سائے میں ہے تب بھی لا الہ الا اللہ، دشمن گھیرے ہوئے ہیں تب بھی لا الہ الا اللہ، رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھے ہیں تب بھی لا الہ الا اللہ۔ اللہ کیا کیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، ہم کو بھی اللہ موقع دیا ہے
ہم بھی یہ درس حاصل کرنا، جو نعمت علم کی ہمیں اللہ والے دے رہے ہیں اس کو حاصل کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، ورنہ کل حشر میں جا کے ہم اللہ جب پوچھے گا ہم جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ پوچھے گا میں ایسے دوست کے ساتھ تجھے جمع کیا تھا، کیوں تو یہ حاصل نہیں کیا؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ وہاں پر افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، یہاں پر ہم کو اللہ موقع جو دیا اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ یہاں پر اگر ہم فائدہ اٹھائیں گے، آج دیکھیں آپ، آج ہم صرف دین کو صرف نماز اور روزے میں اگر ہم محدود رکھیں گے، میرے والد ارشاد فرماتے شیخ اگر صرف دین کو صرف نماز روزے میں محدود کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ خود کی مغفرت نہیں کروا سکتے، ہم خود کی مغفرت نہیں کروا سکتے۔ وہ نماز اور روزے سارے اعمال کے ساتھ اگر ہمارے عقیدے کو کلمے کے ذریعے مضبوط کریں گے، خود کی بھی مغفرت کرا سکتے، مومنوں کی مومنات کی سب کی اللہ تمہیں مغفرت کا مستحق بنائے۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ تو یہ درس ہم حاصل کرنا اللہ کا کرم ہے، اب بھی موجود ہے، ہم صحبت میں بیٹھے یہ درس حاصل کرے۔ بزرگوں یہی درس یہاں ہو یا حیدرآباد مرکز میں ہو، یہی درس اللہ کے بندوں کو دیا جاتا ہے۔ آپ یہ درس حاصل کرنا، اب اپنے آخرت کی تیاری کرے، اپنے درجات کو بلند کرے۔ اللہ تعالی ہماری دنیا و آخرت کو سنوار دے۔ اللہ سے دعا ہے جو بھی ہم سن رہے ہیں کہہ رہے ہیں صحیح سن کر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہماری غفلتوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب میں تیری محبت عطا فرما، تیرے حبیب کی محبت عطا فرما، تیرے محبوبین کی محبت عطا فرما، ہمارے قلب سے دنیا کی محبت کو ہٹا دے۔ اے اللہ تیرے دین کا علم حاصل کرنے کا ہمیں اعلیٰ ذوق اور شوق عطا فرما۔ اے اللہ تو رحم فرما، کرم فرما، اس محفل میں جتنے بھی حاضر ہیں سبوں کو ایمان کی اعلیٰ نعمت و دولت عطا فرما۔ اے اللہ حال والا ہمیں بنا دے، اے اللہ حال سے گزر کر حال والا ہمیں بنا دے۔ اے اللہ تو رحم فرما، کرم فرما، اے اللہ ہم سبوں کو اپنے محبوبین کی فہرست میں شامل فرما۔ یہاں پر جتنے بھی حاضر ہیں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضوں میں مبتلا ہے انہیں قرضوں کو نجات دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ مولا جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما، جو اولاد رکھتے ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح و صالحات سے بنا۔ اے اللہ بالخصوص بلالی شاہ صاحب، اے اللہ ان کے عمر دراز فرما، کامل صحت و عافیت عطا فرما، کامل صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی تکالیف ہے دور فرما، اے اللہ ان کے سائے کو ان کے سروں پر سلامت رکھ، بجائے سیدنا محمد مصطفیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔